دینداروں، سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دینداروں، ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ظاہر اور باطن دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری ایک جسمانی صورت ہے، جسمانی حالت ہے، اور پھر ہماری ایک باطنی روحانی ذہنی حالت ہے۔ یہ بات صرف مذہب میں ہی نہیں کہی جاتی، آپ سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو وہاں بھی ہماری جسمانی صحت، ایموشنل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، یعنی ہماری جو اندر کی دنیا ہے، ایموشن کی دنیا ہے، ذہن کی دنیا ہے، ہمارے انر ڈائمنشن کو میڈیکل سائنس میں، دوسرے سائنس میں بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جب ہماری خلقت کی بات کی ہے تو دو تین الفاظ ہمارے ڈفرنٹ ڈائمنشنز کے واسطے استعمال کیے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کی خلقت کے واسطے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تراب یعنی مٹی سے بنایا ہے، یا ہم نے خلقناہ من طین، ہم نے انسان کو سوائل سے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں نے اپنی روح ڈالی ہے، تو روح کا لفظ استعمال ہوا۔ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، تو نفس کا بھی ذکر ہوا، روح کا بھی ذکر ہوا، اور اکثر نفس اور روح قرآن شریف میں ہم معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قلب کا ذکر کیا، اردو میں بھی ہم قلب استعمال کرتے ہیں، قلوب، قلب، امراض قلب، دل کی بیماری۔ تو ایک تو قلب وہ جسم، ہمارے جسم میں جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو ہمارے جسم میں خون کی گردش کا ذمہ دار ہے، ایک تو وہ دل ہے، مگر دل ایک باطنی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کا دل دکھا ہے یا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا ہے، ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم قلب یا دل کو جس معنی میں استعمال کرتے ہیں، قرآن میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن میں یہ انٹلیکٹ کے واسطے بھی یوز ہوا ہے، سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت ہے اسے اللہ نے قلب یعنی قلوب، فؤاد یا افئدہ، دل کے لیے استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں، سمجھنے کے واسطے قلب یا دل کا استعمال ہوا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دل پر تالے لگا دیے گئے ہیں، یعنی ان کی سوچ پہ تالے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ کیوں سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں قرآن یہ ڈفرینٹ ڈائمنشنز کا استعمال کرتا ہے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری روح یا ہمارے نفس کے لیے، اور ہماری انٹلیکٹ یا ہمارے قلب کے واسطے۔ اور یہ جو سارا ہمارا نظام ہے ہمارے وجود کا، انسان کے وجود کا، تو ہمارے ظاہری وجود کا دار و مدار ہمارے باطن پر ہے۔ جسم سے بھی اللہ نے مٹی سے جسم بنایا، اور نفس سے بنایا، روح سے بنایا، مگر اس ساری جو کریشن ہے اس کا دار و مدار روح پہ ہے، جان پہ ہے۔ آپ کی باڈی صحیح سلامت ہو، لیکن اگر جان نکل جاتی ہے تو اس باڈی کو مردہ قرار دیا جاتا ہے، وہ پھر آپ اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ حالانکہ مادی طور پہ دیکھیں تو وہ جسم بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے۔ تو ہمارے ظاہر کا تعلق ہمارے باطن پر ہے،
اور جب ہم طاقت کی یا اسٹرینتھ کی یا ہماری کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں یا ہمارے ورتھ کی، ہمارے ویلیو کی، ہماری قدر و قیمت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کی وجہ سے نہیں ہے۔ جسم میں تو ہاتھی ہم سے زیادہ بڑا ہے اور بڑے بڑے جانور ہم سے ہیں، مگر وہ ہمارے کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں۔ ہماری جو بڑائی بزرگی ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ ہماری فزک کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے انٹلیکٹ کی وجہ سے ہے، ہماری روح اور نفس جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تو جو ہمارا ایسنس ہے، ہمارے ایگزسٹنس کا جو کور ہے، جو ایسنس ہے، وہ ہمارے باطن میں، ہماری روح اور ہمارے ذہن میں، ہمارے قلب میں ہے۔ اس لیے دیکھیے اللہ نے جب راحت اور آرام اور سکون اور پیس کی بات کی ہے تو اس میں جسم کا نام نہیں لیا ہے، اس میں جسم کا ذکر نہیں کیا ہے، اس میں قلب کا ذکر کیا ہے، نفس کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو سکون، آرام، راحت، پیس آپ کو باڈی کی دنیا میں نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ دلوں کو اگر سکون ہے تو جسم خود بخود سکون میں ہوگا۔ ہم عام طور پہ جب دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، انگزائٹی میں ہوتے ہیں تو یہ کوئی جسمانی چیزیں تو نہیں ہوتی ہے نا۔ سائیکولوجی میں سائیکوسومیٹک ڈیزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سائیکوسومیٹک کا مطلب یہ بیماری اندر ہے، سمٹمز فزک باہر باڈی میں ہے۔ تیسرا ڈپریشن ہے اور آپ کے اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، ہوتا ہمارے ذہن میں ہے مگر اس سے بیمار ہمارا جسم پڑتا ہے، کیونکہ یہ آپس میں لنک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جہاں سکون کی ضرورت ہے جس چیز کو، اور جہاں سے وہ سکون کنٹرول ہوتا ہے، وہ باڈی میں نہیں ہے۔ تو جس طرح ذہن اگر بیمار ہے، تکلیف میں ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، تو ذہن اگر سکون میں ہے تو جسم بہت آرام سے اس کو فالو کرتا ہے اور وہ سکون میں رہے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹا۔ تو آپ دیکھیں یہاں بھی یا تو اللہ نے قلب کا ذکر کیا ہے یا نفس کا ذکر کیا کہ جس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اطمینان، خوشی، راحت، آرام، چین، پیس، سکون کے لیے کنسنٹریٹ باطن میں، مائنڈ میں کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں ہمارے اندر کی دنیا کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں وہ اللہ کی اس بہت بڑی نعمت یعنی پیس، اطمینان، سکون سے ہمیں دور لے جاتی ہے۔ تو ہمیں اس پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر کی دنیا کو اننیسیسریلی ڈسٹرب کرتی ہیں؟ کچھ جینوئن ایشوز ہوں گے، زندگی گزارنا ہے تو زندگی جینا کوئی آسان تو نہیں ہے، بڑے اسٹرگلز کرنے پڑتے ہیں اور بڑا انسان کو اپنے سر پہ اسٹریس لینا پڑتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری غیر ضروری سٹف جمع کر لیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے گھر میں سارے کے سارے سامان ہم چیک کریں گے تو شاید سب ضروری نہ ہو۔ ہماری نیڈ اور ہمارے ایمبیشن، ہماری ضرورت اور ہماری امیدیں اور خواہشات، اس میں بڑا فرق ہے۔ تو زندگی جینے کے لیے کچھ سادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، باقی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو ہم آج 3 ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو سی سے شروع ہوتا ہے اور اسے 3 کینسرز آف مائنڈ کہتے ہیں۔ مائنڈ کے 3 کینسر، میں برین کینسر کی بات نہیں کرتا ہوں، دماغ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذہن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ چیزیں جو غیر ضروری طور پر ہم اپنے اندر پالتے ہیں جس سے ہماری ذہن کی دنیا پولیوٹیڈ ہوتی ہے، پوائزنس ہوتی ہے، زہریلی ہوتی ہے، ہمارا پورا وجود،
ہمارا ایکشن، ہمارا کام، ہماری سوچ ساری نیگیٹو ہو جاتی ہے، اور ہماری ذہن کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو ہم صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو کینسر ہے، مائنڈ کا کینسر، یہ سی سے شروع ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہم اس پہ غور کریں گے، ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے یہ کیسے کہاں سے ہوتا ہے۔ پہلا جو انسان کی ذہنی سکون کا سب سے بڑا دشمن، اور اس کو ڈور وے ٹو ہیل، جہنم کا دروازہ کہتے ہیں، جو ہم میں سے تقریباً سب پالتا ہے، اس کمپیریزن، دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا، کمپیئر کرنا، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، وہ کہاں پہنچا ہے، میں کدھر پہنچا، اس کے بچے کو کتنا مارکس ملا، میرے بچے کو کتنا مارکس ملا، وہ کہاں رہتا ہے، میں کہاں رہتا ہوں، اس کے پاس کون سی گاڑی ہے، میرے پاس کون سی گاڑی ہے۔ یہ جو کمپیریزن ہے، مین سفرز بائی کمپیئرنگ، انسان موازنے کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے۔ The moment you start comparing, you are entering into hell۔ جس لمحے آپ نے کمپیئر کرنا شروع کیا کہ اس کے پاس کیا ہے، تو آپ کی نظر اس چیز سے ہٹ جاتی ہے جو آپ کے پاس، جو ہمارے پاس۔ کمپیئر کرنے میں ہمارے پاس کیا نہیں ہے اس کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، کیا ہمارے پاس ہے اس سے ہمارا دھیان ختم ہو جاتا ہے، اور یہ چیز سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو یہ جو کمپیئرنگ ہے نمبر 1، اس پہ دھیان دے۔ اللہ نے سب کو یونیک بنایا ہے، ہر کریشن اللہ کی منفرد ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم میں سے ہر ایک، آپ یا میں، مجھ جیسا یا آپ جیسا، نہ آپ سے پہلے کبھی کوئی پیدا ہوا ہے، نہ آپ کے بعد کبھی کوئی پیدا ہوگا، وہ آپ ہے۔ اس کی عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کو آنر کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں۔ دوسروں سے کمپیئر کر کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، اپنے آپ کو اپنا مقام گرائے نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو بہت ساری چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن جب ہمارا دھیان دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے میں لگ جاتا ہے تو ان نعمتوں سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ نمبر 2، کمپلیننگ، شکایت، یہاں یہ نہیں ہے، یہاں وہ نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے، وہاں وہ نہیں ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ویسا ہو رہا ہے۔ یہ کمپلیننگ جو ہے اس کا شکر نہیں، بلکہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب آپ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، تو ناشکری آتی ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر کریں۔ کہتے ہیں جو مل گیا وہ اپنا، جو نہیں ملا وہ سپنا۔ تو سپنے کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، جو مل گیا وہ اپنا، جو نہیں ملا وہ سپنا۔ جو نہیں ملا اس کا غم نہیں، جو نہیں ملا اس کا غم نہیں، کیونکہ جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، وہ کسی سے کم نہیں۔ اگر یہ ہمارا نظریہ ہو جائے کہ میرے پاس جو ہے شکر، کسی کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میرے پاس ہے، دیکھیں زندگی کتنی آرام ہو جاتی ہے، کتنے ٹینشنز ہمارے خود بخود نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی جو بہت ساری برائیاں بیان کی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان اپنے خدا کا بڑا ناشکرا ہے، ناشکرا ہے۔ فضول خرچی کرنے والے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فالتو خرچ نہیں کرو، فضول خرچی نہیں کرو۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ،
فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو گویا فضول خرچی کرنے والے اللہ نے نعمت دی ہے اس کے ناشکری کرتے ہیں جب وہ اس کو پانی کی طرح خرچ کرتے ہیں. تو دوسری چیز کمپلین. پہلی بات تھی دوسروں سے کمپیئر نہ کرے. دوسرا کمپلین بلا ضرورت. ٹھیک ہے بعض اوقات کو اظہار خیال کرنا ہو کر دیا، مگر زندگی کی بنیاد کمپلین پہ نہ رکھ کے صبح اٹھنے کے ساتھ شکایت شروع ہو، رات کو جب تک کہ نیند ہم پہ غالب نہ آ جائے ہماری شکوہ شکایت چلتی رہے، یہ ہماری زندگی کو بگاڑتی ہے. نمبر 3 کرٹیسزم تنقید. یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا. کرٹیسزم میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کس میں کیا برا ہے، کس میں کیا برائی ہے، وہ کرٹیسزم ہے. جب ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے یاد رکھیے گا بہت کام آئے گا، جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہ ایکسپانڈ ہو جاتی ہے، جس چیز سے فوکس ہٹا لیتے ہیں وہ سکڑ جاتی ہے. کسی کی برائی پہ دھیان دے گی تو اس انسان میں برائی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کسی انسان کی اچھائی پہ فوکس کریں گے تو اس سے اچھا انسان دنیا میں نظر نہیں آئے گا. انسان وہی ہے. ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو ایکسرسائز دیا. یہ عادت جب وہ کرٹیسائز بہت کر رہے تھے ان کی عادتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، بیٹا تم سب کو کوئی نہ کوئی انسان برا لگتا ہے؟ نہ کہ ہاں لگتا ہے. سب سے پہلے تو ٹیچر برا لگتا ہوگا ان. بولا ایک کام کرو، ایک شیٹ لو، اس میں 2 کالم بناؤ، جس کی جو تمہیں اچھا نہیں لگتا اس کا نام اوپر لکھو اور اس کی برائی نوٹ کرو. لیفٹ کالم میں اس کی ایک برائی لکھو، اس کے ساتھ پہ سامنے والے کالم میں اس کی 10 اچھائیاں لکھو. بعد میں دوسری برائی لکھنا. پہلے ایک برائی لکھو کہ اس کی شکل آپ کو اچھی نہیں لگتی فار ایگزامپل، اس لیے آپ کرٹیسائز کرتے. اس کے سامنے اس کی 10 اچھائی نکالو. شاید اس کو دوسری برائی ڈھونڈنے کا ٹائم نہیں ملے گا. استاد نے ان کو لیکچر دیا اور سمجھایا کہ دیکھو بیٹا اچھائی پہ فوکس کرو، برائی پہ فوکس کرنے کے یو کین ناٹ بلڈ یور ہیپینس آن دا انہیپینس آف ادرس. دوسروں کے غم دوسروں کے دکھ پہ آپ اپنی خوشی کی عمارت تعمیر نہیں کر سکتے ہیں. دوسروں کی برائیاں کر کر کے آپ اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے ہمارے ان چیزوں، ہمارے ان سوچ سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم جیسا بھی سوچ رہے ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہماری اس گھر میں ہم آتے ہیں تو ہم ہماری اپنی بھلائی اپنی اچھائی کے لیے کچھ بات کرتے ہیں. مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے بھی مینٹل ہیلتھ پہ بہت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ساری دنیا میں انسان کی ذہنی صحت کی حالت خراب ہو رہی ہے اور ان سب کی ذمہ دار حالات نہیں ہے. مٹیریلسٹک اپروچ جو ہماری لائف کا، مادیت پرستی زندگی جو ہماری آ گئی ہے وہ بھی اس کے لیے کافی حد تک ذمہ دار ہے. مگر ہماری سوچ جو ہے اس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، قابو پا سکتے ہیں، ہم انہیں درست راستے پہ لا سکتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوتا ہے، اس کا نقصان خود ہمیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پوائزن کے بڑے بڑے ڈرمز ہیں جو ہم اپنے ذہن میں پالتے ہیں. تو ہم پھر اپنے اندر جو خوشی، راحت، اطمینان کی تلاش کرتے ہیں وہ کیسے ملے گا؟ ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، وہ بالکل ایسا ہے، کسی کا برا چاہتے ہیں اور برا سوچتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں، ایسا ہے کہ میں زہر پیتا ہوں اس امید سے کہ سامنے والا مر جائے گا. میں زہر کھاتا ہوں یہ سوچ کر کہ میں زہر کھاؤں گا تو وہ مر جائے گا. وہ نہیں مرے گا، زہر کھانے والا مرے گا. 2 فوجوں میں جنگ ہو رہی تو ایک فوج کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا آج میں سامنے والے کو جلا ڈالوں گا.
آج اس کے کمانڈر کو میں جلا ڈالوں گا. کیسے جلا ڈالوں گا؟ میں اپنے کپڑے میں جلتے ہوئے انگارے لے کے جاؤں گا، اپنے کپڑے میں جلتے ہوئے انگارے لے کے جاؤں گا، اس پہ ڈالوں گا، جلا دوں گا، ختم کر دوں گا. اور وہ اپنے کپڑے میں جلتے ہوئے انگارے لے کے جنگ میں گیا ہے سامنے والے کمانڈر کو مارنے کے لیے. کیا لگتا ہے وہ سامنے والے کمانڈر تک پہنچا ہوگا؟ وہ کہاں پہنچے گا؟ اس کے اپنے کپڑے کے اندر جلتے ہوئے انگارے ہیں تو وہ خود ہی جل گیا، اس کو کیا جلانے جاتا وہ؟ تو اپنے وجود کے اندر انگارے لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو جلا ڈالیں گے، ختم کریں گے. کوئی اس سے ختم نہیں ہوتا، ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم انسان ہیں، ہمارے خیالات قابو میں نہیں ہے، دنیا ایسی ہے، ہمارے اندر ویکنیسز ہیں، ہماری سوچ میں یہ ساری چیزیں ہیں، ایگری کرتے ہیں کہ ہم بہت ٹائم اس میں دیتے ہیں. اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج کیا؟ علاج ہے تھوڑی سی ایکسرسائز ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. انسان کو نیگیٹو بننے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پازیٹیو بننے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا کسی کے لیے سوچنے کے لیے اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے 3 سٹیپس ہے. جس طرح میں نے 3 سی کی بات کی ہے، ہم 3 ایس کی بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں اپنے اندر، پھر ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور پھر اس کو ایمینڈ کرتے ہیں. 3 چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں جو ایس سے شروع ہوتا ہے. اسپاٹ، اسٹاپ، سواپ. بہت ایزی ایکسرسائز. اسپاٹ، نشاندہی کریں کہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسی سوچ آ رہی میرے اندر. اسٹاپ، بریک لگائیں. سواپ، تبدیل کریں. کیسے کریں بھائی؟ بڑے سادہ اور پریکٹیکل اسٹیپ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے وجود کے اندر ہی سورس آف ہیپینس جنریٹ ہو ہمارے اندر سے، غیر ضروری طور پر جو ہم اپنے ذہن میں اتنی سفرنگ لیے ہوئے ہیں، ہم اس نیگیٹو طوفان کو پیسیفائی کر سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں، اپنے اندر کی دنیا کو بہت کوائٹ اور شانت کر سکتے ہیں. سب سے پہلے نشاندہی کریں. اسپاٹ، کہاں کیا ہو رہا ہے. میں اس آدمی کے بارے میں ہمیشہ غلط کیوں سوچتا ہوں، بار بار اس کا غلط آ رہا ہے میرے ذہن میں، بار بار جب بھی اس کا ذکر آئے میں نیگیٹو ہی ہوتا ہوں. اسپاٹ، کیا بات ہے، وائی ڈو آئی ڈو دیٹ، میں ایسا کیوں کرتا ہوں. میں نے بہت زیادہ پال رکھا ہے اس کی. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، ہر انسان کے اندر 2 پاورز ہمیشہ فائٹ کرتی رہتی ہے. اس نے ایک مثال دی کہ 2 بھیڑیے ہمارے اندر ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. یہ 2 بھیڑیے ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو بچے نے پوچھا کہ ڈیڈی جیتتا کون ہے؟ ان دونوں میں سے جیتتا کون ہے؟ ڈیڈی نے کہا سمپل، جس کو آپ کھلاتے پلاتے ہو وہ جیتتا ہے نا. جس کو آپ نے کھلا پلا کے تندرست رکھا ہے وہ جیتے گا. جس کو آپ نے کنگال رکھا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں کھلایا، تو وہ ہار جائے گا. بہت سمپل سی چیز ہے. تو اپنے منفی خیالات، کہتے ہیں جہاں پہ آپ پانی ڈالیں گے گھاس وہاں پیدا ہوگی، جہاں آپ پانی ڈالیں گے گھاس وہاں اگے گی. تو جہاں آپ فیڈ کریں گے اپنے مائنڈ کے اندر وہ گرو ہوگی. جس چیز کو ہم فیڈنگ دیتے جائیں گے وہ چیز اسٹرانگ ہو جائے گا. پازیٹیو کو فیڈ کریں گے تو پازیٹیو اسٹرانگ ہوگا، نیگیٹو کو فیڈ کریں گے تو نیگیٹو اسٹرانگ ہوگا. ویری سمپل. تو اگر ہم ان کو ایلیمینیٹ تو بہت مشکل ہے، ہم ختم تو نہیں کر سکیں گے، منیمائز کریں اپنے نیگیٹو سوچ کو، پازیٹیو سوچ کو، پازیٹیو اپروچ کو بڑھائیں. تو نشاندہی کریں کہ کہاں ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. پہلے تو نشاندہی کریں، اسپاٹ، دین بریک لگاؤ، اسٹاپ. کیوں میں اس کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہوں، وائی.
میں خود سفر کر رہا ہوں ان سوچ کی وجہ سے، تو میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ نمبر 3 سواپ کا مطلب ہے بدل ڈالیں، چینج کریں. جس طرح ان ٹیچرز نے بتایا تھا اپنے بچوں کو، ایک برائی کے سامنے 10 اچھائیاں لکھو. کیا یہ شخص اتنا ہی برا ہے جتنا میں سمجھتا ہوں؟ کیا یہ سب کچھ اتنے ہی خراب ہے میں سمجھتا ہوں؟ اس میں سے کچھ اچھائیاں بھی نکلتی ہوگی، یا اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہے میں دیکھنا نہیں چاہتا یا میں دیکھتا نہیں. میرے دیکھنے کا اپروچ مجھے تبدیل کرنا ہوگا. سواپ، چینج کریں. وہ انسان جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کی اچھی تصویر بنائیں. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس میں خدا نے اچھائیاں بھی رکھی ہوگی. اور کچھ نہیں تو نان ججمنٹل ہو جائے. میں کیوں کسی کے لیے فیصلہ دیتا ہوں؟ اللہ نے ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں دونوں رکھی ہے. اس میں بہت سی اچھائیاں ہوگی جو مجھے نظر نہیں آتی. کم از کم میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کیوں دے رہا ہوں؟ میں ججمنٹ کیوں دے رہا ہوں؟ میں اس طرح کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس کی تصویر بدل دے. اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی دیوار ہے سامنے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یا گھر میں کوئی ایسی تصویر ہے جو ہمیں پسند نہیں آتی، چینج اٹ. روز اس تصویر کو دیکھ کے ہم غصے میں آتے ہیں اور تکلیف میں آتے ہیں، تبدیل کر دیں. کوئی زبردستی تو نہیں ہے وہ تصویر وہاں پہ رہے ہمارے پاس. چینج اٹ، اس پہ کوئی اچھی تصویر ڈال دیں. ویری سمپل ایکسرسائز، اس کو کہتے ہیں ریفریمنگ. جو چیز ہماری مائنڈ پہلے سے سوچ رہا ہے اس کو ہٹا کے اس کی جگہ تھوڑے دن تک نیا فریم لگائے، نیا فوٹو لگائے، نیا امیج لگائے. آپ دیکھیے وہ جو پرانی چیزیں ذہن میں بنی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ہٹتی جائے گی اور اس کی جگہ ایک پازیٹیو چیز آئے گی. اس کا فائدہ سامنے والے کو نہیں ہونا، یہ ہمارے اندر. یہ ہم نے اپنی بیماریاں کمزور کی. ہمارے باڈی میں جس طرح ٹاکسنس آتے ہیں، زہریلی چیزیں آتی ہیں، اس کو ہم میڈیسن اور میڈیکل ہیلپ کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے اندر کی دنیا میں جو یہ پوائزنس چیزیں پھیل جاتی ہیں ان کا بھی اندر ہی علاج ہوتا ہے. ظاہر ہے جو روحانی پرابلم ہے، مینٹل پرابلم ہے، اس کا علاج کوئی فزیکل میڈیسن سے نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم اپنے مائنڈ کے اندر اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لا کر ہی کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو ہم اتنا کمزور، اتنا لاچار اور بیچارہ نہ سمجھے بھائی ہم کیا کریں، کمزور ہے، حالات ایسے ہیں. ٹیک چارج آف یور لائف. ٹیک چارج آف یور لائف. ہم حالات کے رو میں بہہ جانے کی شکایت نہ کریں بھئی ہم تو بہتے جا رہے ہیں جیسے. نو، ٹیک چارج آف یور لائف کہتے ہیں اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے ذہن کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو. آپ ہمارے ذہن کے گھوڑے جو بھاگے جا رہے ہیں اس کا لگام اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ وہ سوچے جو آپ چاہتے ہیں، نہ کہ ہم اس چیز کو فالو کریں جو کہ جہاں وہ ہمیں لے کے جا رہا ہے. تو ہمارے جسمانی، ہماری روحانی، ہماری ذہنی صحت کے واسطے، جس کو مولانا نے فرمایا کوالٹی آف لائف صرف مٹیریل کوالٹی آف لائف نہیں ہے. اٹ از دا لائف آف دا سول، لائف آف دا اسپرٹ، لائف آف دا مائنڈ. تو مولانا نے فرمایا جس طرح زندگی آپ گزارتے، یہ ساری چیزیں جب کوالٹی کی ہوتی ہے تب ہماری کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اندر کی دنیا کو مینیج کرنے میں اور ایک پرسکون اور راحت سے بھری ہوئی زندگی کی جانب یہ بہت ہی اہم قدم ہے جس کے بارے میں آج ہم نے باتیں کی. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسن حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، ملگت جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدان نصیب کرے. صلوات پڑھے دندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.